بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل آیا تھا روزے کی حالت میں بوسہ چما اور اس کا عام لفظ ہماری زبان میں جو استعمال ہوتا ہے انگلش میں کس، تو بعض نوجوان اس کا غلط مطلب لیے ہیں۔ یہ اس کے محل میں ہیں، شادی شدہ آدمی ہیں، اپنی زندگی میں ہیں، میاں بیوی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جائز ہے، غیر محرم کے لیے حرام ہے، غیر محرم کا تصور بھی لانا حرام ہے۔ چل جائے کہ وہاں تک بعض نوجوان بچے وہاں سیٹ میں بیٹھے، مجلس ختم ہونے کے بعد نہایت بے ادبی کے انداز میں مجھے بلایا، پھر ان میں سے ایک بچہ جو ہے کرسی پر بیٹھ کے ریکارڈ سے میرے کو بولا نیچے بیٹھو کون سا، میں بولا کیا پوچھنا ہے پوچھو بھائی، تو 6-7 لوگ تھے، حالانکہ روز سمجھا رہا ہوں ان کو میں یہاں کے بیٹھو، ایک علم کا بھی میرا ادب مت کرو، علم کا ادب کرو، مسائل کی مجلس منعقد ہو رہی، آؤ مسائل پوچھو، آپ کو مسائل سمجھ جائیں گے، پھر نہایت بدتمیزی سے بیٹھو نیچے بن گئے ہو، میں بولا کیا ہوا میں پوچھو بولتا ہوں، تو پھر بعد میں ایک بولنے والے بچے کے کام میں پہلے سے پوکھے رکھے دو، غیر محرم عورت سے گلے ملنا کیسا ہے؟ مسلمان نوجوان رمضان کے موسم میں اتنا بےہودہ سوال بھی مناسب بات نہیں، لیکن چونکہ سوال آیا تھا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ غیر محرم سے گلے ملنا عام دنوں میں بھی حرام ہے، بلکہ غیر محرم سے ملاقات کے تصور بھی حرام ہے۔ چاہے جائے کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ایک مسلمان اپنے تصور میں اپنے گمان میں اتنی گھناؤنی بات لے کر آئے، یہ دین کے عقل کے اسلام کے سراسر خلاف۔ تو اگر میری بات میں کسی سے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مجلس میں جا کر پوچھیں، نہیں بولے تو پرسنل پر کال کر کے پوچھیں، واٹس ایپ پر وائس میسج، ٹیکسٹ میسج، آپ کو بہت زیادہ شرم آ رہی تو چٹھی لکھ کے کسی کے دوسرے کے ہاتھ سے دیں، آپ کے ہر مسئلے کا جواب دیا جائے انشاءاللہ۔ مطلب علم آپ تک چل کر آنا، پھر علم کی آپ توہین کرنا، آپ شان سے کرسی پہ بیٹھو پھر کسی کو بلا کے پیچھے بیٹھو وہ صاحب، اچھی بات نہیں۔ آپ مول صاحب کی توہین نہیں کر رہے، علم کی توہین، دین کی توہین، میری بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، چھوٹے بڑے، آپ میرے سے مذاق کر لیتے تو چل جاتا، لیکن دوسرے جگہ پر دوسرے کسی عالم کے ساتھ، ہمارے مولانا کے ساتھ اس طریقے کی بےہودہ حرکت کرنا ہم لوگوں کی محرومی کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، مجلس سے تو آگے پوچھا، ادب سے پوچھا، آپ کو ادب سے جواب دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 58، ہاتھ اور پیر کے آپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اس سے پیٹ یا دماغ میں کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ ہاتھ پیر کا آپریشن ہوا، سرجری ہوئی، یا کوئی اور بھی ضرورت ایسی پیش آئی کہ جس کی وجہ سے زخم کو مرہم دوا وغیرہ لگانے کی نوبت آئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ پیٹ میں غذا یا دوا کے جانے سے ٹوٹتا ہے، تو یہاں پر پیٹ میں دوا کا اور غذا کا جانا نہیں پایا گیا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹھو آپ خاموش بندو۔ مسئلہ نمبر 59، خون کی نالی میں چربی جم جانے کی صورت میں آپریشن کیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس آپریشن میں معدہ میں کسی چیز کو داخل نہیں کیا جاتا، محض خون کی نالی میں سے جمی ہوئی چربی کو نکالا جاتا ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ منافذ اصلیہ سے داخل ہونے والی شے ہی روزے کو توڑ۔ منافذ اصلیہ بولے تو انسان کی ناک، انسان کے پیشاب پاخانے کا راستہ اور انسان کا منہ، یہ جگہ ایسی ہے جن سے انسان کے جسم میں دوا یا غذا پہنچائی جاتی، دوا یا غذا پہنچائی جاتی، اس کو منافذ اصلیہ کہتے ہیں۔ منہ، ناک، کان، پیشاب پاخانے کی جگہ، وہاں سے انسان کے پیٹ میں دوا پہنچائی جائے یا اضطراری صورت میں ایمرجنسی حالت میں غذا پہنچائی جائے، تو ان چاروں جگہوں کے علاوہ کسی اور یہ 2 چیزوں کے علاوہ غذا اور دوا کے علاوہ کسی اور چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ نمبر 60، اگر کسی خاتون نے انجیکشن کے ذریعے حیض کا خون بند کروا دیا تو وہ عورت پاک ہے، اس پر نماز روزہ فرض ہے
اس لیے کہ حیض نام ہے اس خون کا جو ایسی بالغہ کے رحم سے خارج ہو جس کو نہ کوئی بیماری ہو، نہ حمل ہو، اور نہ ہی وہ آئسہ ہو۔ آئسہ یعنی وہ عورت جس کی عمر 55 سال پار ہو چکی ہو۔ عورتوں میں ان کی عادت ہوتی ہے، مہینے میں ایک مدت ہوتی ہے 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن، ان دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے، ان دنوں کی روزوں کی قضا بعد میں لازم ہے۔ لیکن بعض خواتین، بعض عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو رمضان کو پانے کے لیے، رمضان کی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی رہتی ہے کہ یہ 5-7 روزے میں ان کی قضا نہ ہو، تو آج کل مارکیٹ میں دوائیں اویلیبل ہیں اور انجیکشن دستیاب ہیں، تو انجیکشن لے کے اپنے پیریڈ کو لیٹ کر لیتے ہوں، پوسٹ پون کر لیتے ہوں، تو اس سے ان کی ڈیٹ لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیٹ لیٹ ہونے کے بعد وہ باقی کی حالت میں، تو باقی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے ان پر روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی۔ معاف ہونے کی وجہ، رخصت ہونے کی وجہ پیریڈ کا آنا ہے۔ اب کسی چیز کو استعمال کر کے پیریڈ کو روک لیے تو اب فرائض ثابت ذمے سے نہیں ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 61، اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ممسک حیض یعنی حیض کو روکنے والی دوا استعمال کرتی ہے اور اس کے استعمال سے کوئی نقصان نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، اور اس سے شرعی احکام بھی متاثر نہیں ہوتے۔ یعنی حیض نہ آنے پر روزہ اور نماز کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اگر اس دوا کا استعمال عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسا کرنے سے احتراز بہتر ہے، بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 62، اگر کسی عورت نے حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا روزہ تو رکھا لیکن روزے کی حالت ہی میں حیض آ گیا، پیریڈ آ گیا، تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے لیکن دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔ ٹھیک ہے، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں۔ غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے، روزے کی حالت میں کسی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، روزے کی حالت میں کسی غیر محرم کا تصور اپنے دماغ میں پالنا بھی حرام ہے۔ دیکھنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں تھنکنگ اور فیلنگ مائنڈ میں لانا حرام ہے۔ نزدیک جانا، فون پہ بات کرنا، اس سے چیٹنگ کرنا، پھر حد درجے کی گری ہوئی بات، ایک مسلمان ایسا سوچے کہ جا کے کسی غیر محرم سے گلے ملے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ ایک اچھی سوچ والا انسان اتنی گھٹیا سوچ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے ایک بولے والے بچے کو کہ اگر کوئی شخص کمیشن دے، مثال کے طور پر میری کرانہ شاپ ہے، اب میں ایک شخص کو بولا کہ آپ کسی آدمی کو میرے پاس بھیجو، میرا مال اچھا ہے، میرا کام اچھا ہے، پھر وہ آدمی آ کر میرے پاس سے 1000 کا سامان لے کر گیا تو میں آپ کو 50 روپے دوں گا۔ تو اب اس میں کیا چیز ہے بولے تو وہ کرانہ دکان والا مارکیٹ کے عام ریٹ سے زیادہ ان کو مہنگا لے دینا۔ ایک چیز میں کسی کو بولا کہ فلاں صاحب کی دکان سے لے لو، تو ایک بندہ ان کی دکان پہ لینے کے لیے چلا گیا، اب میرے کہنے کی وجہ سے، میرے اوپر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے وہ بندہ وہاں چلے گیا، تو اب وہ دکان والے کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہی ریٹ دے۔ اگر وہ ریٹ سے زیادہ دے کر کمیشن نکال کر اس کو دے رہا ہو تو کمیشن ناجائز، اور اپنی کمیشن کے لیے اسی دکان سے سامان لو بولتے ہیں، بول رہے سامان اچھا ملتا فلاں دکان میں لو، آپ کو اختیارات جہاں لینا ہے لے لو، یہ بولنا ٹھیک ہے، لیکن اسی دکان میں سے لو جہاں کمیشن ملتی ہے، یہ ناجائز، کیونکہ آپ کو نہیں کمیشن دے رہا، ظاہر بات ہے کہ وہ کمیشن کے پیسے اسی سے کمائے گا اور اس سے نکالے گا۔ ہاں اگر مارکیٹ ریٹ سے دے رہا ہو، انہیں کہیں اور ہول سیل مارکیٹ سے اٹھایا، اس کو کم دام میں ملا، پھر مارکیٹ ریٹ سے دے رہا، پھر اپنا کاروبار چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے کسی کو کمیشن دے رہا، تو یہ اور بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر انہیں غبن کر رہا، یہاں بڑھا کے دے رہا، پھر وہ نکال کے آپ کو کمیشن دے رہا تو یہ کمیشن ناجائز۔ ہاں اگر مارکیٹ ریٹ ہی دے رہا، اس کو اور کہیں سے سستا مل رہا، پھر انہیں کمیشن دے رہا، تو وہ دینا بھی جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، وہ کمیشن کی رقم کا استعمال کرنا بھی جائز۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو میں لے کر پوچھے ہوں۔ مولانا ہم 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، جی ہاں اس میں نہیں چالو تھوڑا نزدیک لے لو۔ ہاں
4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसमें जम्मे सूरह चारों रकात में पढ़ना है क्या 2 रकात में पढ़ना है? जी, 4 रकात सुन्नत में चारों रकात में ज़म्मे सूरा पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? जवाब ये है कि सुन्नत नमाजों में हर रकात में सूरतुल फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा वाजिब है, हर रकात 4 के 4 में। सिर्फ फर्ज में फर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी दर्जे में साबित है, पहले 2 में ज़म्मे सूरा है, बाद की 2 में नहीं, चाहे जमात से पढ़े चाहे अपनी तनहा पढ़े। जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सूरह पढ़ना है क्या? फर्ज पढ़ रहे तो 4 रकात। हाँ, फर्ज आप अकेले पढ़ रहे तो बाद की 2 रकात में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 2 रकात में जम्मे सूरह, 2 रकात में और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वो आदमी अगर इफ्तारी जी, लाभ आवाज जरा जोर से। जो आदमी सूद का कारोबार करता ब्याज का सूद का कारोबार, ब्याज वो आदमी अगर इफ्तारी लाभ दे तो करना जायज है नहीं? सूद का कारोबार करने वाले शख्स के इफ्तारी से रोजा इफ्तार करना कैसा है, ये मसला इससे पहले भी आया था, लेकिन आप पूछे हैं उसकी इफ्तारी से इफ्तार नहीं करना चाहिए। गुज़िश्ता कल भी फज़ाइल अमाल में हदीस आई थी, अगर उसका दिल रखने के लिए आप ले रहे हैं तो पीछे के दरवाजे से उसको खैरात कर दें, ऐसे लोगों को दे जो मुसलमान ना हो, ताकि हराम काम, हराम माल, हराम ग़िज़ा मुसलमान ना खाए। जी, होने के बाद रोजे की हालत में दिन में एहतिलाम हो जाए तो क्या रोजा टूटेगा? इसमें 2 शक्लें हैं, एक तो एहतिलाम नींद में होगा, एक तो एहतिलाम हम नींद में थे, ख्वाब देख के एहतिलाम हो गया, उसको नाइट पार्ट भी कहते हैं, इसको रिलीज भी कहते हैं, तो उससे रोजा नहीं टूटता। नींद में हो तो रोजा नहीं। अगर हम होशियारी की हालत में फिर कुछ सोच रहे, दिमाग में कुछ प्लानिंग कर रहे, सोचते यहाँ तक कि हमारी हालत खराब हो गई तो रोजा टूट जाता। इसमें कज़ा भी लाजिम है, कफ़ारा भी लाजिम है, क्योंकि आप खुद से अपने रोजे को तोड़े हैं, होशियारी की हालत में होशियार है। अब इसमें बाज़ नौजवान, अल्लाह सही समझ दे, हिदायत दे, रमजान के दिनों में भी ब्लू फिल्म और ब्लू वीडियो क्लिप्स के देखने के आदी होते हैं, तो उससे फिर उसके बाद हाथ से मुश्तनी करते, वो गलत चीजों को देखकर गलत चीजों में गलत काम करके मुश्तनी करके अपनी तारीफ तोड़ लेते हैं, तो इससे रोजा टूट जाता है, कज़ा और कफ़ारा लाजिम होता है और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह हो जाता है। तो तौबा करके इस गुनाह से अल्लाह से माफी चाहना और इस किस्म की बातों से रमजान के दिनों में एहतराज करना और अपने रोजों की, अपनी इबादत की हिफाजत। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।